عیسیٰ کی خدمت میں بھی بہت سی الزام تراشیاں کی گئی. جب بھی کوئی اچھا کام کرنا ہو تو ہمیشہ تمہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تمہیں ہمیشہ دھارے کے خلاف تیرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. عیسیٰ مسیح نے جو راستہ دکھایا، میرے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا. عیسیٰ مسیح کو اپنی خدمت میں الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑا. ان الزامات کو برداشت کرنے، ان رسوائیوں اور ذلتوں کو سہنے اور صلیب کو اٹھانے کی طاقت انہیں کیسے ملی؟ عیسیٰ تو انسان کی شکل میں تھا نا، وہ انسانی صورت میں تھا. بھکت لوگ کہتے ہیں کہ وہ 100% انسان اور 100% خدا تھا. لیکن مجھے یہ اصول مقدس کتاب سے ملا ہے. مخالفت کا مقابلہ کیسے کیا جائے، بغاوت کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، دشمنوں کا کیسے سامنا کرنا چاہیے، الزام اور ذلت کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی لوکا کی انجیل باب 21 آیت 37 اور آیت 38 میں یسوع مسیح کی دعا کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. وہ ہر روز دن کے وقت ہیکل میں تعلیم دیتے تھے اور رات کو زیتون کے پہاڑ پر جا کر وقت گزارتے تھے. تمام لوگ ان کی بات سننے کے لیے ہیکل میں ان کے پاس صبح سویرے آتے تھے. یعنی دعا ہی ان کی کامیابی کا راز تھی. وہ اکیلے میں دعا کرتے تھے، تنہائی میں، اور باپ کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے تھے. ان کی باتیں سننے کے لیے لوگ جوک در جوک بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے. یعنی ان کے الفاظ میں اتنی طاقت ہوتی تھی. اس لیے یہودی، فریسی، عالم، صدوقی، یہ سب مخالف پارٹی تھے. ان سب کی طرف سے لگنے والے الزامات، بے عزتی اور رد کو برداشت کرنے کے لیے خدا جو کہ باپ ہے اسے مسلسل طاقت دیتا رہا.